تو ہم بات کر رہے تھے خاکہ نگاری کی، اور خاکہ نگاری میں بھی مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ ہمیشہ جوڑا جاتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی زبانی کو، اور پھر ان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے ان کا ایک اور خاکہ، دلی کا آخری یادگار مشاعرہ۔ ظاہر ہے دلی کا آخری یادگار مشاعرہ بھی ایک خاص طرح کے آئیڈیالزم کو، آدرش پرستی کو، ایک خاص طرح کے ماضی کی بازگشت کو پیش کرتا ہے، جبکہ جو ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی ہے وہ بھی ایک خاص طرح کی آئیڈیالزم کو پیش کرتا ہے۔ لیکن وہ خاکہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ کا حقیقی نمائندہ ہے، وہ بیگ صاحب کی طرف سے مومن کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ پڑھتے ہوئے ہم وہ انسان پرستی، انسان پسندی یا وہ محبت محسوس نہیں کرتے جو خاکہ نگار کہیں شاید پیش کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک طنزیہ سی، مزاحیہ سی اور نیم سنجیدہ سی فضا رہتی ہے، جس میں کبھی ڈپٹی نذیر احمد پر پھبتی کسی جاتی ہے، کبھی ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کے ڈیل ڈول پر طنز کیا جاتا ہے۔ اب مجموعی طور پر ایک ایسی کیفیت ہے جو اپنے مجموعی حیثیت میں کوئی اعلیٰ خاکہ نہیں بن پاتی۔ اسی طرح کی کچھ مثالی کیفیت دلی کا آخری یادگار مشاعرہ کی ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد میں تو اس کی حیث قضائی کو، اس کے ڈیل ڈول کو، اس کی شخصیت کو، اس طرح کے دیگر لوازمات کو پیش کرتے ہیں، لیکن مومن کے خاکے میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے اندر کا جو مومن پرست ہے وہ باہر آتا ہے، اور ایک جو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہمزاد ہیں اور ایک دوسرے کی تصویر کشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس طرح خاکہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو خاکے حب انسانی کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں یا کلاسیکل شعراء کے جو خاکے لکھے گئے ہیں، ان میں مرزا کا، مومن خان مومن کا خاکہ ایک بہترین خاکہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور کتاب ہے وہ 1941 میں خاکوں کی عابد حسین کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر تو ریڈیائی شخصیات ہیں جن کے ساتھ صاحب کتاب نے وقت گزارا، اور یہ وہ خاکے تھے جو دہلی ریڈیو پر مختلف وقتوں میں پڑھے گئے، اور اس میں بنیادی طور پر اس کو کیا خوب آدمی تھے کہ نام سے شائع کیا گیا۔ اس میں بھی اپنے زمانے کے اہم ادیبوں کے خاکے شامل تھے، جیسے راشد الخیری، چک بست، ڈپٹی نذیر احمد، داغ دہلوی وغیرہ۔ اور پھر ایک دوسرا مرحلہ تھا، دوسرے مرحلے میں پریم چند کا خاکہ اس میں شامل کیا، حکیم اجمل خان کا، ڈاکٹر زوئے انصاری کا، اور اس طرح اہم اہم لوگوں کے خاکے ہیں۔ اور بنیادی طور پر یہ پہلی کتاب 1939 میں، اور پھر مزید کچھ خاکوں کے اضافوں کے ساتھ یہ 1941 میں سامنے آتی ہے۔ اور پھر اس میں آخری 3 خاکے، یعنی اقبال کا خاکہ، سرراز مسعود کا خاکہ، آپ سب جانتے ہیں سرراز مسعود کا خاکہ، اور مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ بھی اس میں شامل تھا، اور یہ 3 خاکے 1940 میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ تحریریں عابد حسین کے مطابق ان کے 11 سالہ فن کے مختلف واقعات، مختلف ماحول، مختلف درجات پر لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان میں بھی جو خاکے کا فن ہے وہ آپ کو اس طرح اپنی اونچائی پر دکھائی نہیں دیتا جس کی ہمیں ان سے توقع ہونی چاہیے۔ ہاں، جو علامہ راشد الخیری کا خاکہ عابد حسین نے لکھا، اس میں چٹکلا بھی ہے، اس میں مزاح بھی ہے، اس میں سنجیدگی بھی ہے، اور ادبی چاشنی بھی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عابد حسین کے یہ خاکے بھی ادبی سطح پر اچھے خاکے ہیں، اور اس میں ان میں 1940 تک ہی جو اردو کے نمائندہ لوگ ہیں، جن میں چک بست ہیں، اقبال ہیں، پریم چند ہیں، انہیں ادبی خاکہ نگاری کے توسط سے ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ عام لوگوں تک بھی پہنچایا گیا۔ 1939 کے 3 مضامین کو عابد حسین کا ایک فنی سفر بھی کہا جاتا ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے منشی پریم چند کا خاکہ جو اپنی طوالت میں باقی تمام خاکوں سے مختصر ہے لیکن مجموعی طور پر ایک اعلیٰ خاکہ ہے۔ خاکوں کی اس پوری روایت میں ایک خاکہ اقبال کا ہے جو ممتاز حسین نے لکھا، اور اس خاکے کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خاکہ ایک مکمل صنف کے طور پر اردو میں رائج ہو گیا، اور ممتاز حسین نے اقبال کو قدیم اسلوب کے ساتھ جدید شخص کے طور پر ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد 1943 میں بشیر ہاشمی کے خاکوں کی کتاب گفت و شنید سامنے آتی ہے۔ یہ بھی معروف لوگوں کے خاکے ہیں، لیکن اس کتاب کی جو بنیادی بات ہے وہ پچھلی ہی کتابوں کا، عابد حسین اور مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کتابوں کا جو مجموعی تاثر ہے
اسی کے اندر آگے بڑھتے ہوئے اسی میں لکھے جانے والے اسی اسلوب، اسی صورتحال، اسی کیفیت اور اسی مجموعی ادبی فضا کے ساتھ لکھی جانے والے خاکے ہیں جو اپنے طور پر کوئی نئی بات نہیں بناتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سماجی اور معاشرتی تحریکات، ان میں انسانی میلانات، ادبی مزاج، یہ سب اسی کیفیت میں رہتے ہیں جس کیفیت میں ہم پہلے مرزا فرت اللہ بیگ اور عابد حسین کے ہاں دیکھ چکے ہیں، یا ممتاز حسین ہمیں اس کی ایک الگ شکل اقبال کے خاکے کی صورت میں پیش کر چکے ہوتے ہیں۔ اردو خاکہ نگاری کے ابتدائی زمانے میں یا اس کی قدیم روایت میں سب سے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ رشید احمد صدیقی کا بطور خاکہ نگار سامنے آنا ہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ رشید احمد صدیقی نے اردو خاکے کو اس کی رفت تک پہنچایا۔ رشید احمد صدیقی کے ہاں خاکہ جس بلندی پر موجود ہے، فن کی، اسلوب کی، جملہ سازی کی اور شخصیت کے ساتھ جو سماجی تعلق ہے اس کی جس بلندی پر موجود ہے، اس کی دوسری مثال تلاش کرنا مشکل ہے۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے 3 مجموعے منظر عام پر ہے۔ پہلا گنج ہے گراں مایا، دوسرا ہم نفسان رفتہ، اور تیسرا پھر ان کی کتاب گنج ہے گراں مایا کے نام سے ہی جو کتاب ہے وہ سب سے بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ آج جو مقام اردو خاکہ نگاری کی روایت میں، ایک طرف ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، دوسری طرف دوزخی اسمت چغتائی کا، اور پھر رشید احمد صدیقی کا گنج ہے گراں مایا، یہ اعلیٰ ترین خاکوں کے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ رشید احمد صدیقی نے ہمیں پہلی بار احساس دلایا کہ خاکہ نگاری کا فن ایک مکمل ادبی فن ہے، جس میں ادیب اپنے قلم کی نوک سے، اپنے احساس کی چاشنی سے، اپنے خیال کی شیرینی سے کئی رنگ بھر سکتا ہے۔ اتنے زیادہ رنگ بھر سکتا ہے کہ اس نے جو ادبی لوگ ہیں انہیں عام معاشرتی لوگوں کے ساتھ پیش کر دیا۔ یہ وہی کیفیت تھی جس میں ایک طرف مولوی عبدالحق بھی نام دیو مالی کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں چیزیں لکھ رہے ہیں، لیکن ہم آگے آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ مولوی عبدالحق کی کیفیت اور ہے۔ مولوی عبدالحق کے ہاں خاکہ نگاری شاید حقیقت میں نہیں ہے، کوئی اور کیفیت ہے۔ رشید احمد صدیقی کے ہاں جو فکشن لکھا جا رہا ہے، جو نثر نگاری ہے، وہ حقیقتاً خاکہ نگاری ہے، جس میں خاکہ نگاری کے فنی لوازمات بھی اپنی مکمل خوبیوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان میں فنی لوازم کے علاوہ جو حسن ہے، شخصیت کا حسن، اسلوب کا حسن، اور یہ حقیقت بات ہے کہ دوزخی کے بعد یا دوزخی کے برابر اگر کسی کے خاکے ہیں تو وہ رشید احمد صدیقی کے خاکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ رشید احمد صدیقی چونکہ ہیرو پرستی کے قائل ہیں، اور ان کے ہاں وہی کیفیت ہے جو منشی پریم چند کے ہاں تھی کہ غیظ و غضب یا نیکی اور بدی کی لڑائی میں ہمیشہ جیت نیکی کی ہونی ہے۔ تو جب کوئی اس حد تک آپ کہیے کہ امید پرست ہوتا ہے تو اس کی پھر تمام تر جو ٹیک ہے وہ ایک ہیرو پر ٹکی ہوتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کے ہاں بھی ایک ہیرو کی تلاش ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص طرح کا مبالغہ ہے۔ وہ علمی شخصیات کو مزید مبالغے کے ساتھ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان کے علمی اور ادبی کارناموں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو گنج ہے گراں مایا کے جتنے بھی خاکے ہیں ان میں موجود اشخاص، ان میں موجود جو شخصیات ہیں، وہ آپ کو ایک خاص طرح کے ہیرو، ایک خاص طرح کے مثالیت پرست، ایک خاص طرح کے آدرشی محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سب کے باوجود گنج ہے گراں مایا آج بھی خاکوں کی ایک بہترین کتاب ہے، اور اس میں بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ رشید احمد صدیقی کے اسلوب میں زندگی کی وہ تیزی اور تراری نہیں ہے جو مرزا فرت اللہ بیگ کے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن رشید احمد صدیقی کے یہاں جو متانت، جو وقار، جو انسان پرستی، جو اطراف کے ماحول کا مکمل شعور ہمیں رشید احمد صدیقی کے ہاں نظر آتا ہے، وہ چیزیں ہمیں مرزا فرت اللہ بیگ کے ہاں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کے ساتھ جو سب سے اہم خاکہ ہے وہ اسمت چغتائی کا لکھا ہوا دوزخی ہے۔ یہ بے حد اہم خاکہ ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اردو کا سب سے بڑا خاکہ ہے۔ ایک خیال ہے، اس کو مان لینے میں یا اس کے ساتھ اپنی موافقت ظاہر کرنے میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، اور اس کو کئی لوگ اس خاکے کو اردو کا بہترین خاکہ سمجھتے ہیں۔ گو اس کی تکنیک افسانوی ہے۔ آپ اسمت کا یہ خاکہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو